اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن ابی الحدید اہل سنت کا ایک بزرگ ترین عالم، وہ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت بیان کرتے ہوئے وہ غزوہ احد کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ غزوہ احد میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جو پیچھے درے میں وہ کھڑے ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ کسی بھی حال میں اس کو نہیں چھوڑنا، لیکن جب پہلی دفعہ کفار و مشرکین کو شکست ہو گئی اور وہ بھی مال اکٹھا جب کر رہے تھے باقی تو وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے، درہ خالی ہو گیا اور خالد بن ولید نے جب پیچھے سے حملہ کیا اور شدید حملہ کیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور صحابہ کرام وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے، بھاگ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کو بلاتے رہے جبکہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو یہاں پر فقط 8 لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے پورے کفار و مشرکین کے سرداروں اور ان کے جنگجوؤں کو مقابلے میں، کہ یہاں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک یا دہان مبارک لب مبارک زخمی ہو گئے اور آپ ایک دفعہ گر پڑے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو آواز دی۔ اب یہاں پر 8 جو بچے تھے اس میں 3 مہاجر تھے، جن میں سے سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر جناب طلحہ اور جناب زبیر، اور 5 افراد انصار میں تھے۔ اس کے علاوہ سارے بھاگ گئے، یہ تاریخ نے جو لکھا ہے۔ بہرحال ان میں سے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مشرک نے دیکھا تو اس نے شور کیا کہ ابھی محمد زندہ ہے، آؤ قتل کرو، تو 50 لوگوں کا ایک گروہ گھوڑ سوار وہ حملہ آور ہوئے۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی کو بلایا کہ علی ان کو مجھ سے دور کرو، ان کو دفع کرو۔ علی علیہ السلام پیادہ ہیں، پیدل ہیں، جبکہ یہ جو سارے ہیں 50 گھوڑوں پر ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایسا شیروں جیسا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حملہ کیا کہ یہاں پر سفیان بن اویف ایک بہت بڑا مشرک اور کافر تھا، اس کے 4 بیٹے آگے تھے، ان کے 4 بیٹوں کو قتل کیا۔ پھر ایک اور گروہ آیا، یہاں تک کہ جتنے قتل ہوئے مشرکین کے اس میں سے آدھے لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قتل کیا۔ لیکن دیکھیں ظلم محدثین کا کہ صحاح ستہ جو ہمارے بھائی اہل سنت کہتے ہیں کہ معتبر ترین کتاب ہے قرآن کے بعد، یہ ہر تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر تک نہیں کیا کہ گویا علی علیہ السلام نے اس میں شرکت بھی جنگ میں کی تھی یا نہیں، استقامت دکھائی تھی یا نہیں، قتل کیے تھے مشرکین کو یا نہیں، رسول کا دفاع کیا تھا یا نہیں۔ ایک لفظ تک ان محدثین نے، صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو یا ترمذی ہو یا ابن ماجہ ہو، ابو داؤد ہو یا نسائی ہو، اس میں یہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے تاریخ کا ظلم، البتہ تاریخ نے لکھا یہ تو محدثین کا ظلم ہے۔ بہرحال یہاں پر خدا بند عالم کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا محمد ان هذه المواساة لقد عجبت الملائکہ میں مواسات هذا الفتى، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تحقیق خدا کے ملائکہ بھی یہ جو آپ کے بھائی اس نوجوان نے جو جان نثاری کی ہے، جو آپ کے ساتھ برادری کا حق ادا کیا ہے، اس مشکل وقت میں جان بچا کے سارے بھاگ گئے، لیکن اس نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر جو آپ کا دفاع کیا، جو جان نثاری کی، اس پر تو خدا کے ملائکہ بھی تعجب کر رہے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا وَمَا يَمْنَعُهُ وَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، کون سی چیز اس کو منع کرتی ہے اس قربانی دینے سے، اس جان نثاری سے؟ کیونکہ وہ علی یعنی وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ آج
ایک ناسبی ملا اعتراض کرتا ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں جی کہ اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا روح اس کا جو میں اس سے وہ مجھ سے، کہتا ہے نعوذ باللہ، پھر اس کا مطلب ہے سسر کی جگہ داماد اور داماد کی جگہ سسر، یہ تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا، اور خود کہتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ مروڑ پڑ جائیں گے۔ اس ظالم اور بے حیا شخص کو یہ پتہ نہیں کہ جب بھی یہ بات یعنی میں تجھ سے اور تو مجھ سے، میں مثلا میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں، تو کیا یہ باپ بیٹا اور بیٹا باپ بن جائے گا؟ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے وجود اور میرے وجود میں اتنی قربت ہے، ہم میں اتنی جو ہے قربت پائی جاتی ہے، ہم اتنا مواسات پایا جاتا ہے کہ گویا ہم ایک روح اور دو قالب ہیں، کہ اس حدیث کو بھی بعد میں بیان کروں گا۔ تو لہذا یہاں پر حضرت علی علیہ السلام اتنے بے جگری سے لڑے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو مشہور ہے کہ تلوار ذوالفقار یہاں پر ملی، اور یہاں پر ایک صدا سب لوگوں نے سنی آ رہی تھی کہ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آواز کس سے آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستان عزیز، ہمارا امام وہ ہے کہ جس کی تعریف خدا کا مقرب فرشتہ خدا بند عالم کے حکم سے کرتا ہے، لہذا ہمیں جھوٹی دلیلیں اور تعویلیں کرنی نہیں پڑتی، اور آج تک ہم علی اور اس کی اولاد کے پیچھے جان قربان کرتے ہیں اور اس کے رستے پر چلتے ہیں، وہ اس لیے کہ میرا امام علی کا بنایا ہوا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں مولا کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔